نام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو عبداللہ، لقب سلمان الخیر۔ آپ ملک فارس کے رام ہرمز کے مضافات میں قصبہ جئی کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی شخص سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا آپ کس کے بیٹے ہیں تو جواب دیتے میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسیح بن مریم کا زمانہ پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زمانہ تو نہیں لیکن حضرت مسیح کے حواری اور وسیع کا زمانہ پایا۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں پائے جاتے ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر 250 سال سے متجاوز ہے۔ ابو الشیخ طبقات الصحابار النعین میں لکھتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی 350 سال زندہ رہے، لیکن 250 سال میں تو کسی کو شک نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں قصبہ جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چوہدری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح میری حفاظت کرتا تھا اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش کدا کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا اور اس لیے بحالت مجبوری مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا، راستہ میں ایک گرجا پڑتا تھا۔ اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا، دیکھا تو انصارہ کی ایک جماعت جو نماز میں مشغول تھی۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ انہوں نے کہا ملک شام میں۔ اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا اے بیٹے تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا اس دن نصرانیت میں کوئی خیر نہیں، تیرے ہی باپ دادا کا دین آتش پرستی بہتر ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے بالکل نکلنا بند کر دیا، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال پھینکیں اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ انہوں نے ایک پادری کا نام بتایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہ تھا۔ دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء اور مساکین کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے ساتھ مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنگسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ کسی عالم اور اس سے بڑھ کر کسی عابد و زاہد کو دنیا سے بے تعلق
اور آخرت کا شائق اور نمازی اور عبادت گار نہیں دیکھا، اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے پیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخر وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجئے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔ کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ناصابین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر اموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں۔ اس عالم نے کہا، میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو صحیح راستے پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں، البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا جو دین ابراہیمی پہ ہوگا، عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لوگے۔ اس اثنا میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کو جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا، تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قرہ میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظ کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینے کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سلیمان فارسی سے مروی ہے کہ میں اسی طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا، اور آخر میں مدینے میں اس یہودی کے پاس رہا، بنو قریظ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی کی وجہ سے بالکل خبر نہ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قبا میں بنی عمر بن عوف کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا کام کر رہا تھا، اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ کہنے لگا کہ خدا انصار کو ہلاک کرے کہ قبا میں ایک شخص کے گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے پکڑا، اور مجھ کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ میں اپنے آقا پر گر جاؤں گا۔ وہ دونوں یہودی میری یہ حالت اور کیفیت دیکھ کر سخت متعجب ہوئے، اور میں ایک شعر پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ، اے میرے دوست، خدا کی قسم میں اب تم میں سے نہیں رہا، جبکہ مجھ کو دربار لیلا کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا۔ بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح تم کیا بیان کر رہے تھے، وہ خبر ذرا مجھ کو بھی سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرا آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے ایک تماچا میرے رسید کیا اور کہا، تجھ کو اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے پاس کچھ نہیں، آپ صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کرام کو اجازت دی کہ تم لے لو۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔
میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے قبول فرمایا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت ہے۔ میں واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بقیع میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ سمجھ گئے۔ پشت مبارک سے آپ نے چادر اٹھا دی۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور جس طرح اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اسی طرح میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا اور اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔ آپ بہت مسرور ہوئے۔ اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ سلمان نے اپنے آقا سے کہا۔ آقا نے یہ جواب دیا کہ تم 40 اوقیہ سونا ادا کرو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو۔ جب وہ بار آور ہو جائیں تو تم آزاد ہو۔ سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ عقد کتابت قبول کر لیا اور آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان کے کھجور کے پودوں سے امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے 3 پودوں سے اور کسی نے 20 پودوں سے اور کسی نے 15 اور کسی نے 10 پودوں سے امداد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا اے سلمان ان کے لیے گڑھا تیار کرو۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ 1 سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آ گیا اور کوئی پودا ایسا نہ رہا جو خشک ہو گیا ہو۔ سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب پر پھل آ گئے۔ درختوں کا قرض تو ادا ہو گیا، صرف درہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیضہ کی مقدار سونا لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا وہ مسکین مقاتب یعنی سلمان فارسی کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ تو آپ نے وہ بیضہ کی مقدار سونا عطا فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سونا بہت تھوڑا ہے، اس سے میرا قرض ادا کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ اسی سے تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا۔ میرا کل قرض ادا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔